إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 ہے. 212-13. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. شروع میں لوگ ایک ہی امت، ایک ہی جماعت، ایک ہی گروہ تھے. ان میں کوئی اختلاف، کوئی دھڑے بندی نہیں تھی. سارے کے سارے اللہ کی توحید کو ماننے والے، اپنے انبیاء کی رسالت پر ایمان لانے والے تھے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ ترجمان القرآن کے لقب سے معروف ہیں، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ عبداللہ بن عباس کو اپنی کتاب قرآن کریم کا علم عطا فرما اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجہ میں صحابہ کرام سارے ہی بڑے عالم، سارے ہی بڑے فاضل، سارے ہی قرآن کریم کو جاننے والے تھے. لیکن ان سب میں سے سب سے اعلیٰ ترین جو قرآن کریم کی تفسیر ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت تھے. یہ سلسلہ 10 قرن تک قائم رہا. 10 قرن. بعض اہل علم نے کہا کہ قرن سے مراد 100 سال ہے، جیسا کہ بڑا معروف ہے، 1 صدی. اور بعض نے کم و بیش 30 سے لے کر 100 تک مختلف اقوال ملتے ہیں. اگر 30 بھی لگائیں تو 30 کو 10 میں ضرب دیں، 300 سال یا 1000 سال تک کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی اللہ کو ماننے والے تھے. کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بدعات نہیں تھی، کوئی خرافات نہیں تھی. بعد میں آہستہ آہستہ لوگوں میں شرک در کرتا آیا، داخل ہوتا گیا. دھڑے بندیاں، جماعت سازیاں اور لوگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، اور جب اختلافات ان میں آ گئے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین،
پھر اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجے جو ان کو بشارتیں دیتے تھے اور ان کو عذابوں سے ڈراتے تھے۔ انذار یا نذر قرآن کریم میں ایک دو نہیں 20 مرتبہ یہ لفظ اللہ رب العزت نے مختلف آیات میں استعمال فرمایا اور بتایا کہ ہم اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں اور ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، ان کی ذمہ داریاں جو ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میرے بندوں کو ڈرائیں، میرے بندوں کو میرے عذاب سے، میرے غضب سے، میری ناراضگی سے ڈرائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا مبشرین و منذرین وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اللہ نے حق کے ساتھ ان نبیوں کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی، جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی جو پہلی کتاب تمام کتابوں کی ناسخ۔ اس قرآن کریم کے آ جانے کے بعد پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، وہ موجود تو ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں ہوگا، وہ موجود تو ہیں ان کی تلاوت نہیں ہوگی۔ اس کتاب قرآن کریم نے پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے پہلے تمام رسولوں کی رسالت کو منسوخ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ ان کے ہاتھ میں تورات کے چند اوراق آ گئے، پڑھنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام نے توجہ دلائی، عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا انداز آپ کے چہرہ مبارک سے دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ کاغذ فوراً ہاتھ سے رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کی شہادت دی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بس ایسے ہی پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیاً، آج تو موسیٰ ہے نہیں، اگر کبھی موسیٰ زندہ بھی ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، لما وسعہ الا اتباعی، میری اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں آ بھی جائیں تو انہیں میری پیروی کرنی ہوگی، اپنی کتاب تورات اور اپنی رسالت کو لپیٹ دینا ہوگا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہلی تمام رسالتوں کی ناسخ، اور یہ قرآن کریم پہلی تمام کتابوں کی ناسخ کتاب۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو کسی کو کتاب، کسی کو صحیفہ، جیسا کہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کو اللہ رب العزت نے جس کو جتنی بڑی چاہا اتنی بڑی کتاب عطا فرمائی۔ سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس ترین، سب کی ناسخ کتاب قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ اس کتاب میں 20 مقامات پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے نبیوں کو کیوں بھیجا، تاکہ وہ اپنی قوموں کو ڈرائیں، اپنی قوموں کو سمجھائیں، اپنی قوموں کو نصیحت کریں۔ اور اللہ رب العزت نے نبیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خاص کتابوں میں خود بھی لوگوں کو اپنی ذات سے ڈرایا، قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ 30واں سپارہ سورۃ النبأ 78 سورت، آیت نمبر 40، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ان قریب واقع ہونے والے عذاب سے ڈرایا۔ اِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ،
جس دن ہر کوئی دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا، کیا کمایا، کیا نیکی کی، اپنے لیے کون سا خزانہ جمع کر لیا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ دن جب کہ کافر کہے گا کہ کاش آج میں مٹی ہو جاتا، میرا وجود نہ رہتا، مجھے حساب و کتاب کے بعد جو کچھ میرے سامنے آنے والا ہے ان عذابوں سے نجات مل جاتی، میں مر جاتا، ختم ہو جاتا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ کافر یہ کیوں کہے گا کہ کاش میں آج مٹی ہو جاتا؟ اللہ رب العزت کا نظام عدل اس دنیا میں بھی، محشر کے میدان میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ نظام عدل اللہ رب العزت نے مکمل طور پر ہر موقع پہ قائم رکھا ہوا ہے اور قائم رکھے گا۔ دنیا میں نہ صرف انسان اور جن، دنیا میں بے شمار جانور ہیں، حیوانات ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، پانی میں تیرنے والے جانور ہیں، زمین پر رینگنے اور چلنے والے جانور ہیں۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا، اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دلوائے گا۔ اللہ کا انصاف، اللہ کا عدل۔ سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا ہے، اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی، اور وہاں جب یہ فارغ ہو جائیں گے، بدلہ لے دے دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت ان جانوروں کو کہے گا کن ترابن، اب تم مٹی ہو جاؤ، اور وہ مٹی ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ کافر دیکھے گا کہ میرا تو معاملہ لمبا ہونے والا ہے، میری تو یہ گردن لٹکائیں گے، ان کو تو ختم کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ ان کو دیکھ کر کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ آج میں بھی ان کی طرح مٹی ہو جاؤں۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے اپنے کیے کا پھل چکھنا ہوگا، بھگتنا ہوگا۔ غرض یہ کہ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کے نام لے لے کر مختلف چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو ڈرایا، نبی بھیجے کہ وہ میرے بندوں کو ڈرائیں، میرے بندوں کو بشارتیں دیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی نظام بڑا ہی اچھا ہے کہ وہ صرف ڈراتا ہی نہیں رہتا، ہر وقت ڈراتا ہی رہے، خون خشک کیے رکھے۔ اللہ رب العزت نے منذرین سے پہلے لفظ استعمال فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ نے نبی بھیجے جو کہ بشارتیں دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، لوگوں کو بشارتیں دیتے ہیں نیک عمل کرو گے جنت پاؤ گے، نیک عمل کرو گے سرخروئی ہوگی، نیک عمل کرو گے اللہ کی رضامندی پاؤ گے، اور نیک عمل کرو گے تو جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھو گے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں وہ بشارت بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی نافرمانی پہ اتر آئے تو اس کے لیے دوسرا کھاتا بھی بتا دیا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ قرآن کریم کا یہ سلسلہ بہت ساری آیات میں متعدد مقامات پر موجود ہے، اور اللہ نے کسی کو نعمت دے کر آزمایا، کسی سے نعمت چھین کر آزمایا، اور ہر موقع پر نعمت دی تب بھی کہا کہ تمہیں آزما رہا ہوں، چھین لی تو بھی کہا تمہیں آزما رہا ہوں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ فرمایا کہ یقیناً وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کوئی بھول میں نہ رہے، ہم ہر کسی کو بہر صورت آزمائیں گے، اور اللہ آزما رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے باغ والوں کا۔ باغ دیا، بڑی نعمت، بہت بڑا باغ،
پھلوں سے لدے ہوئے درخت، زمین پر سبزہ اور سبزیاں، اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی اور ساتھ ہی حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ اگر اللہ پھل دے تو اس میں سے مسکینوں کا حصہ نکالے، اللہ غلہ دے تو اس میں سے مسکینوں کا حصہ عشر نکالیں۔ پہلا ظلم اس شخص سے، باغ والے سے یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ باغ اب ہمیشہ رہے گا، اس باغ کو اب ختم کرنے والا کوئی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہاں دنیا میں، جیسا کہ کفار عموماً سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اگر کہیں دوبارہ اٹھائے بھی گئے تو ہمیں ہی دے گا، وہ اپنا حق سمجھ بیٹھے۔ اور پہلے وہ غلہ اتارتا، پھل اتارتا، فقیروں میں مسکینوں میں کچھ نہ کچھ دیتا۔ ایک رات سوچا کہ اس مرتبہ ہم غلہ جب اتاریں گے، فقیر اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں اور وہ آ کے اپنا حصہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دو، اللہ نے ہمارا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، دو۔ اس مرتبہ ہم راتوں رات جائیں گے، فقیروں کو مسکینوں کو پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے، جا کے اپنے پھل اتار لیں گے۔ نکلا اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر، اپنے ملازموں کو ساتھ لے کر۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس خباثت، اس کے اس خبث باطن، اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ باغ کی جگہ پر پہنچ گئے، وہاں باغ نہیں۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، باغ کی جگہ پر پہنچ گئے، وہاں باغ نہیں، کہتا ہے کہ ہم بھول گئے، ہم راستہ بھول گئے، ہم کسی اور جگہ آ گئے ہیں، وہاں تو ہمارا باغ ہے اور یہ چٹیل میدان زمین ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمت دی اور جب نعمت کی ناشکری پہ اتر آیا تو اللہ رب العزت نے راتوں رات چھین۔ اللہ رب العزت دیتا بھی ہے اور چھین بھی لیتا ہے، آزماتا ہے دے کر، آزماتا ہے چھین کر، وہ ہر طرح سے بندے کو آزماتا ہے تاکہ بندہ کبھی تو اپنے گریبان میں جھانکے، کبھی تو دیکھے کہ مجھے کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا کر کے مجھے آگے جانا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اللہ کی ان بے شمار نظر میں سے، اللہ کے ان بے شمار تازیانوں میں سے ایک تازیانہ آج کا دن بھی ہے، جمعہ کا دن، اور یہ بھی 1433 کا آخری جمعہ۔ آج آخری جمعہ ہے نا، سن 1433 کا اگلا جمعہ سال کے بالکل آغاز میں آئے گا، لیکن سن 1434 کا سال ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی ایک موقع دیا سمجھنے کے لیے، ہمیں اس طرح سے بھی ڈرایا کہ یہ جمعہ اس سال کا آخری جمعہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ ہماری عمر کا آخری جمعہ ہو۔ کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ اگلا جمعہ بھی ہم آئیں گے، اگلا جمعہ بھی پڑھ سکیں گے؟ کوئی نہیں جانتا۔ کل کیا ہوگا، ابھی اگلے چند لمحوں میں کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع یہ بھی دے دیا کہ سوچ لیں، سمجھ لیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تھوڑا سا ڈر جائیں، اس کے حقوق بھی ادا کریں اور اس رب کو بھی یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھے اوقات میں رب کو یاد رکھو، برے اوقات میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اچھے اوقات ہوں، ناز و نعمت میں پل رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کی عطا کردہ صحت، ہر چیز موجود ہے، اللہ کو یاد رکھو۔ بیمار ہو گئے، اگر دولت کم ہو گئی تو تمہیں اللہ یاد رکھے گا، یعنی تمہارا مددگار رہے گا، تمہارا تعاون جاری رکھے گا۔ اور یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ دولت مل گئی تو اب میری ہے۔ وہ باغ والے کا باغ تھا، باغ کی جگہ گیا، وہاں جگہ ہی نہیں مل رہی،
کہتا ہے کہ میں شاید بھول گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع بھی دے دیا ہے کہ جس طرح 52 ہفتے گزر کر سال نکل گیا ہے، 360 دن گزر کر سال نکل گیا ہے، ایسے ہی عمر بھی نکل جائے گی۔ اس دنیا سے انسان کو بھی نکل جانا ہے۔ یہاں کوئی پکا نہیں ہے، یہاں پرماننٹ کوئی نہیں۔ اللہ کے کتنے مقدس نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم خلیل، نوح علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء 1 لاکھ اور کم و بیش 24,000 انبیاء آئے، جن کے امام اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کوئی نبیوں میں سے دنیا میں رہا؟ اگر اللہ کے پیاروں کو دنیا میں رہنا ہوتا تو کم از کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہ پاتے۔ اور کئی لوگ کسی نہ کسی کو دنیا میں زندہ بٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہے۔ سارے انبیاء کے امام فوت ہو گئے، خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا مجبوری نعوذ باللہ اللہ کی کہ ان کو زندہ رکھیں اور باقی سب نبیوں کو قانون فطرت کے مطابق تمام انبیاء کرام فوت ہو گئے؟ کہتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے کئی مرتبہ یہاں ذکر کیا ہے۔ آپ نے اپنی عمر کے آخری سالوں میں کسی موقع پر فرمایا تھا کہ آج کے بعد جو شخص بھی روئے زمین پر ہے 100 سال کے بعد وہ نہیں رہے گا۔ 100 سال۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد آپ آخری سال نہ لیجئے، پہلا سال لے لیجئے، نبوت کا پہلا سال 23 سال آگے لے جائیے، تب بھی 1400 سال ہو گئے اس بات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے۔ پتہ نہیں کیا نکالنا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے، لوگوں نے کہتے ہیں نہیں، جس وقت نبی نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی روئے زمین پر جو بھی آج ہے وہ 100 سال کے بعد نہیں رہے گا، خضر علیہ السلام اس وقت روئے زمین پر نہیں تھے، وہ پانی پر گئے ہوئے تھے۔ کیا عجیب قسم کی باتیں ہیں۔ پانی زمین کے باہر ہے کہیں؟ پانی بھی زمین پر ہے۔ پانی کے نیچے کیا ہے؟ اور پھر خضر علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا نبی یہ کہنے جا رہا ہے، ہم یہاں سے ذرا پانی میں چلے جاتے۔ کتنی عجیب قسم کی بات ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملنا ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی۔ آپ کو نہیں ملی، خضر علیہ السلام کی نہیں ہو سکتی۔ اور صادق المصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 100 سال کے بعد اس روئے زمین پر کوئی نہیں رہے گا، یقیناً کوئی نہیں رہا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر پیاروں کو دنیا میں رہنا ہوتا تو نبی رہتے، چلیے مان لیا ساتھ ہی حضرت خضر علیہ السلام بھی رہ جاتے۔ خضر علیہ السلام ہوتے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم خلیل، یونس، یوسف، صالح، داؤد، ہود، انبیاء کا ایک طویل سلسلہ ہے، وہ دنیا میں رہتے، کوئی نہیں رہا۔ اور اگر دولتوں کے ساتھ کسی کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو قارون رہ جاتا۔ قارون کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، خزانوں کا مالک، بے شمار دولتوں کا مالک، دنیا میں نہیں رہا۔ اگر کسی کو حکومت اس دنیا میں دوام دے سکتی ہوتی تو فرعون دنیا میں رہتا۔ کتنی بڑی حکومت تھی اور کتنا بڑا دماغ میں کیڑا آ چکا تھا، انا ربکم الاعلی۔ قرآن کریم نے اس کے بات کو نقل کیا، فرمایا فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی۔ لوگوں کو اکٹھے کر لیا، میدان میں جمع کر لیا اور ان کو کہتا ہے کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی رب اور ہے بھی تو میں اعلیٰ ہوں۔
اگر کسی کو بادشاہی دنیا میں دوام بخش سکتی تو فرعون کو بخشتی، نمرود کو بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، آسمان کی طرف تیر تک پھینکے، اگر ہمیشگی کسی کو نصیب ہوتی تو ان لوگوں میں سے کسی نہ کسی کے پاس ہمیشگی ہوتی۔ ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ ہم نے تو ذائقہ کو ذائقہ ہی سمجھ لیا ہے نا، اصل میں یہ عربی کا لفظ ذائقہ ہے، یہ ہمارا پنجابی اردو والا ذائقہ نہیں ہے کہ کھانا بڑا ذائقے دار ہے۔ یہ ذائقہ یذوق ذائقاً و ذائقتاً، چکھنے والا، کل نفس ہر جان، ذائقۃ الموت موت کو چکھنے والی ہے۔ الموت، شاعر نے کہا الموت کاسن کل شاربوہا، اسی آیت کا بہترین ترجمہ شاعر کے لفظوں میں، موت وہ پیالہ ہے جسے ہر کسی نے پینا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں ہمیشگی ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی۔ آپ نہیں رہے، انبیاء نہیں رہے، دولت والے نہیں رہے، حکومت والے نہیں رہے، کوئی امیر، کوئی وزیر، کوئی فقیر، کوئی نہیں رہا، کسی کو نہیں رہنا، ہمیں بھی نہیں رہنا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اشارہ دے دیا، آخری جمعہ ہے سال کا، اور چند دنوں کے بعد یہ سال بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اور جس طرح ایک ایک کر کے 360 دن گئے، ہمارے اردو والے انگلش والوں کے تو 365-66 دن ہوتے ہیں نا۔ اللہ رب العزت کا نظام کتنا صاف ستھرا ہے، کبھی بھی دنوں میں کمی بیشی نہیں، ہمیشہ تقویم کے 360ویں دن پہ جا کے سال ختم ہو جاتا ہے۔ چاند کبھی 29 کا، کبھی 30 کا، کبھی 29 کا، کبھی 30 کا، سال کے 360 دن بس۔ اور انگریزی والوں کے کبھی 31، کبھی 30، کبھی 29 اور کبھی 28۔ 28 بھی فروری 28 کا، 3 سال، پھر عجیب بات ہے 3 سال 28 کا، چوتھے سال فروری ہی 29 کا۔ کہتے ہیں کہ فروری جب لیپ کا آئے 28 میں 1 بڑھائے 29 ہو جاتا۔ اللہ رب العزت کے یہاں جو کیلنڈر ہے وہ کیلنڈر بھی انتہائی بے مثال کیلنڈر، وہ کیلنڈر جس کا اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ذکر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12۔ اور یہ کیلنڈر کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ کیلنڈر اللہ نے اس وقت سے تیار کر کے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی گنتی 4 کی فرما دی، فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، و جمادہ و رجب و مدر الذی بین جمادہ و شعبان، اور 4تھا مہینہ ہے رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں ہی یہ سال بھی ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں ایک اشارہ دے رہا ہے کہ کسی وقت جس طرح یہ سال ختم ہو گیا، کسی وقت ہماری عمر بھی ختم ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا غافل، یہ گھڑیال تم کو دیتا ہے اشارہ، یہ گھڑی جو ہے یہ بھی ہمیں اشارہ دیتی ہے، سال، کیلنڈر اور گھڑی بھی اشارہ دیتی ہے۔ ہر تھوڑے سے عرصے کے بعد ایک عدد پیچھے رہ جاتا ہے۔ ابھی 1 بجنے والا ہے، پھر 2 بجنے والے ہو جائیں گے، پھر 3 بجنے والے ہو جائیں گے۔ ہر 1 گھنٹے کے بعد ہماری عمر کا 1 گھنٹہ کم ہو جاتا ہے۔ صاف سیدھا ہے یا نہیں؟ گھڑی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد ہماری عمر کا 1 گھنٹہ کم ہو، اور ہر سال کے بعد ہماری عمر کا 1 سال کم ہو جاتا ہے۔
اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت جشن منانا چاہیے یا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمارا عجیب عالم ہے کہ کافروں کی دیکھا دیکھی، کافر کو تو آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں، کافر تو آخرت کو مانتا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی ہر سال سالگرہ منانا شروع کی برتھ ڈے کے نام سے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ ہماری عمر گھٹ رہی ہے۔ گھاٹے والا بھی موم بتیاں جلائے، گھاٹے والا بھی جشن کرے، اس سے بڑا احمق انسان کوئی ہوگا؟ اور کبھی کسی نے بزنس میں نقصان اٹھا کر جشن کیا ہے؟ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں کچھ نقصان ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے، جن دنوں گلف کرائسس آئے مالی، بینکوں کے سامنے لوگ ڈھیر ہو گئے، کاؤنٹر کے سامنے پتہ چلا کہ میری لاکھوں کی دولت برباد ہو گئی۔ بینک سے واپس چارپائی پہ لائے گئے، کوئی قبرستان کی طرف، کوئی گھر کی طرف۔ نقصان پہ لوگوں کی جان جاتی ہے، نقصان پہ لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے، نقصان پہ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ کتنا الٹی منطق ہے یہ کہ نقصان ہو رہا ہے ہمارا، ہر سال بے سال نقصان ہو رہا ہے، عمر کم ہو رہی ہے اور یہ جشن منا رہے ہیں موم بتیاں۔ اور کئی اتنے عجیب لوگ ہیں، 90 سال عمر ہو گئی، موم بتیاں لگانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اب ہر سال کیک موم بتی چاہیے نا، کتنا بڑا کیک بنائیں گے جس پہ 90 موم بتیاں لگائیں گے؟ قبر میں ٹانگے ہیں، اللہ اللہ کریں، کس چیز پہ اتنا نشے، کس نشے میں دھوت ہیں آپ؟ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی، یہودیوں کی دیکھا دیکھی، ہندوؤں کی دیکھا دیکھی، سکھوں کی دیکھا دیکھی، دوسروں کی دیکھا دیکھی میں ہر کام ہم کر گزرتے ہیں، فائدے نقصان کی پرواہ نہیں۔ اور پھر یہ ان کی عادت کے مطابق تو چاہیے نا کہ ایسے پھونک ماریں اور ساری موم بتیاں بجھ جائیں۔ اب بتاؤ 90 موم بتیاں بجائے گا ایک پھونک سے کہ پیچھے پنکھا چاہیے کو بڑا سا، جس کا اچانک منہ موم بتیوں کی طرف کر دیا جائے اور وہ ساری کی ساری بجھ جائے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری عمر کا 1 سال اور کم کر دیا ہے، 1 ہفتہ اور کم کر دیا ہے، 1 دن اور کم کر دیا، 1 گھنٹہ اور کم کر دیا۔ ہم نے کیا نقصان کیا، کیا فائدہ پایا؟ ہم نے کون سا نیک عمل کیا، کون سا چھوٹ گیا، کون سا گناہ کیا جسے ہم نے آئندہ ترک کرنا ہے؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے۔ ہم الٹے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کفار کی دیکھا دیکھی، اپنے بچوں کی، اپنی بیگم کی۔ کوئی فرد گھر کا ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ پہلے اپنی آ جاتی ہے، پھر بیگم کی باری آ جاتی ہے، پھر بعد میں ایک ایک کر کے کبھی بیٹی کی، کبھی بیٹے کی، پورا عیسائیوں کا ماحول بنا کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں، نام کے دعوے کے مسلمان، لیکن کرتوت سارے عیسائیوں والے، شکل عیسائیوں کی، لباس پوشاک عیسائیوں کا، کھانے پینے، لینے دینے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز عیسائیوں کا، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے والا بنائے، صحیح معنوں میں اللہ ہمیں مسلمان بنائے، اور ہم سے یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف کرنا۔ یا اللہ اس سال کو جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے وہ معاف کر دے۔ اے اللہ آئندہ سال ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھنا، ہماری عمر کے بقیہ سارے سال گناہوں سے محفوظ رکھنا، نیکیوں کی توفیق دینا۔ امت اسلامیہ کے بہت سارے علاقے مسلمان بہت ہی پریشان ہیں، اے اللہ مسلمان امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وہ شام میں ہوں، فلسطین میں ہوں، افغانستان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اسلامی ممالک میں جہاں جہاں غیر مسلموں نے دراندازی کی رکھی ہے، غیر مسلموں نے اپنی مانوی حکومت چلا رکھی ہے، اے اللہ مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے۔ اے اللہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسلمانوں کی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ مجھے، اے اللہ میرے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
یہ ایک DVD ہے کتاب و حکمت، اور دوسری ہے نعیم جنت، جنت کی نعمتیں، یہ ایک درس ہے میرا، اور دوسری ہے شیخ ابوالحسن مبشر احمد ربانی صاحب کی کتاب و حکمت۔ بہترین درس اور بہترین تقریر ہے جو اسلامک سینٹر خبر میں اقربیہ میں انہوں نے کی تھی۔ یہ جن کو چاہیے یہ کاشف صاحب سے لیتے جائیے۔ حدیث کی روشنی میں بتائیے کیا پرانے سونے کے زیورات نئے سونے کے زیورات سے تبدیل کروانا جائز ہے؟ سونے سے سونا بدلنا کمی بیشی کے ساتھ حرام ہے، اور گندم سے گندم، جو سے جو، کھجور سے کھجور، ہر چیز کو کمی بیشی کر کے بدلنا ناجائز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھجوریں لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں، تو آپ نے فرمایا کہ بلال تمہارے یہاں اتنی کھجوریں اچھی ہوتی ہیں؟ کھجوریں دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اتنی اچھی کھجوریں تمہارے یہاں ہوتی ہیں؟ حضرت بلال کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، ہم 2 سا یا 3 سا دے کر 2 سا اچھی کھجوریں لے لیتے ہیں، 3 سا ردی کھجوریں اور 1 یا 1.5 سا اچھی کھجوریں، یعنی کھجوروں کو بدل دیتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوہ عین الربا، عین الربا، اے بلال یہ کیا ہے؟ یہ تو خالص سود ہے، خالص سود ہے۔ 3 کلو ردی قسم کی کھجوریں اور 1.5 کلو یا 1 کلو اچھی قسم کی کھجوریں، یہ تبدیلی کرنا سود ہے۔ 3 کلو بیچو، اس کے پیسے جتنے آئیں گے ان سے اچھی خرید لو، دونوں الگ الگ سودے ہوں، کوئی حرج نہیں۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ لیں، اور استعمال شدہ سونا اور نیا سونا دونوں سونے ہی ہے نا، ادھر بھی دونوں کھجوریں تھیں، ردی اور اچھی، یہاں استعمال شدہ اور غیر استعمال شدہ۔ اگر غیر استعمال شدہ کو خریدنا ہے اور استعمال شدہ بیچنا ہے، اس کو الگ بیچیے، اس کی قیمت لگوائیے، اور اس سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے نیا خریدیے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ سودے الگ الگ ہونے چاہیے، سودے دونوں چیزیں کو الگ الگ ہیں کہ پرانا بیچ دو، اس کی قیمت اپنے ہاتھ میں لے لو، اور دوسرا نئے سرے سے ایک سودا کرو اور نئی چیز جو ہے وہ خرید لو۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، اور یہ مارکیٹ ہماری میں اس طرح کا معاملہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ بیوع خرید و فروخت کے بہت سارے انداز ہیں جو ممنوع اور حرام ہیں، اور ہمارے یہاں مروج ہیں۔ ایک چیز کو جب تک گن تول کر اپنے قبضے میں نہ لے لیں اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اور ہمارے یہاں 10ویں آدمی کو پتہ نہیں کہ میری یہ زمین جو ہے یہ نام کس کے ہے، انہوں نے بیچی، انہوں نے بیچی، انہوں نے بیچی، 10ویں 12ویں آدمی کے پاس جا کے اب اس نے کہا میں بیچنے نہیں، مجھے رکھنی ہے۔ اب اس کو کاغذ چاہیے تو پتہ چلتا ہے کہ تو فلاں کے پاس کاغذ ہے، نہ کسی نے لی، نہ قبضہ لیا، نہ نام۔ پھر کئی درمیان میں بہانے ہیں، اگر قبضہ لیں گے تو پیسے خرچ ہوں گے، بھی پیسے خرچ ہوں گے تو کل کو تمہیں کمانے بھی تو ہیں۔ اسی طرح زمین پر پڑی چیزیں، مختلف قسم کے سٹوروں کی چیزیں نہ دیکھی، نہ اٹھائیں، نہ گنی، آگے نکال دیں، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ہمارے یہاں بہت ہو رہا ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ کی شفاعت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کی عمر 1.5 سال تھی، جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس کا ختنہ نہیں کرا سکا تھا، قرآن و حدیث کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ آپ کا بچہ انشاءاللہ معصوم ہے، بلا شبہ بلوغت تک پہنچنے والے بچے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ سے کمی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ میڈیکل ڈاکٹروں نے کہا ہوگا کمزور ہے نہ ختنہ کراؤ، بہرحال اس کا اس بچے پر کوئی اثر نہیں، اور انشاءاللہ آپ پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کے اس بچے کو آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وضو کے متعلق بتائیں کہ پاؤں دھوتے وقت ہم کون سا ہاتھ استعمال کریں؟
ناک صاف کرنا، استنجا کرنا اور پاؤں دھونا، اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ گارے سے مٹی سے نکلے ہیں، ایک ہاتھ سے صاف نہیں ہو رہا، دونوں ہاتھ پاؤں کو دھونے کے لیے استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن عام حالت میں یہ تب ہے جب مٹی گارے سے نکلے ہیں، آپ نے پہلے اچھی طرح پاؤں کو صاف کرنا ہے، دونوں ہاتھوں سے صاف کر لیں۔ جب وضو کی باری آئے گی تو اس وقت آپ کو بایاں پاؤں دایاں پاؤں دونوں صرف بائیں ہاتھ سے دھونے ہیں۔ ناک صاف کرنا، استنجا کرنا اور پاؤں دھونا بائیں ہاتھ سے، اور باقی سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے۔ انڈیا میں ایک مدرسہ ہے جس میں غریب، محتاج اور کچھ یتیم بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان بچوں میں سے چند عالم بھی بنتے ہیں، کیا اس مدرسہ میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اگر وہ مدرسہ اہل توحید کا ہے، صحیح علم سکھایا جاتا ہے، کتاب و سنت کا علم سکھایا جاتا ہے، نہ وہاں شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ شرک پڑھایا جاتا ہے، نہ شرک کرنے والے بچے وہاں سے عالم بن کے نکلتے ہیں۔ اگر اہل توحید ہیں، دیندار ہیں، صحیح معنوں میں عقیدہ صحیح ہے، ان کا اس مدرسے کا تعاون کیجئے اپنی زکوٰۃ کے پیسے سے۔ ہم اپنی زکوٰۃ سے ہر ماہ چند غریبوں کو کھانے پینے کی اشیاء دیتے ہیں۔ ان لوگوں میں کسی کو اگر بزنس کے لیے زیادہ پیسے دے دیں تو کیا یہ زکوٰۃ قبول ہوگی؟ یہ آپ کے کام نہیں ہے کہ سامنے والا اس کو کہاں کہاں استعمال کرے گا۔ آپ اپنی زکوٰۃ نکالیے، اچھے طریقے سے وہ دے دیجئے، اور یہ جو ہر ماہ والا آپ نے تنخواہ لگا رکھی ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا صحیح مصرف نہیں ہے۔ کئی لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، آج زکوٰۃ نکالی یہاں رکھ لی، اور 2-4 گھروں کو ہر مہینے 2-3-4 ہزار دیتے رہتے ہیں۔ وہ بیچارے ساری عمر ان کے دست نگر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں تو یہ پال ہی یہ رہے ہیں، جبکہ آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے۔ یہ زکوٰۃ ہے، یہ آپ کو دینا ہے، اور اس کو پورے سال کی مہینہ بھر کی تنخواہ لگا کے دینا وہ زکوٰۃ کا صحیح مصرف نہیں ہے۔ آپ جتنی کسی کو دینا چاہتے ہیں آج زکوٰۃ نکالیں، اور 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ کے اندر اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیں۔ کسی نے ملک جانا ہے، آج زکوٰۃ نکالی، اور وہ چاہتا ہے کہ میں جا کے اپنے ہاتھوں سے مدارس دینیہ اور یہ وہ جگہوں پہ دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن پورا سال آپ اپنی طرف سے ایک مشاہرہ، ایک ماہانہ تنخواہ کی طرح لگا کے رکھیں اور باقی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں رہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرنا چاہیے یا نہیں؟ اسلام میں کھیل جائز ہے یا نہیں؟ دعا کے بعد خاص طور پر جو دعائے قنوت ہے، وطر میں دعائے قنوت کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھوں کا پھیرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہمارے یہاں پھیرا جاتا ہے بڑا ٹکا کے، بلکہ کئی تو اچھی طرح اس وقت اپنی نیند بھی شاید دور کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح چہرے پہ رگڑتے نظر۔ وطر کی دعا مانگنے کے بعد، دعائے قنوت کے بعد چہرے پر ہاتھوں کا پھیرنا ثابت نہیں، بلکہ بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہی نہیں، ہاتھ باندھے باندھے ہی دعائے قنوت پڑھیں۔ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، دعائے قنوت پڑھیں، اللہ اکبر کریں، رکوع چلے جائیں۔ رکوع سے پہلے صحیح تر حدیث کی روح سے دعائے قنوت رکوع سے پہلے، اب وہاں منہ پہ ہاتھ پھیرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر دعائے قنوت نازلہ کو سامنے رکھتے ہوئے رکوع کے بعد کریں تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، لیکن دعا ختم کر کے ہاتھوں کو نیچے لے جائیں، چہرے پر پھیرنا ثابت نہیں۔ اگر کوئی نماز کے باہر ہے تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیر لے، لیکن صحیح سند سے ثابت کوئی روایت ایسی نہیں ملتی۔ کبھی بھی نماز کے باہر تو ہے نا، چاہے فرض نماز ہو یا کوئی نفل ہو، چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ دعا ضرور مانگی جا سکتی ہے۔ اسلام میں کھیل جائز ہے یا نہیں؟ اب کھیل کو جائز کرائیں، ایک پکا فتویٰ اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ نہیں جی وہاں سے یہ بات آئی ہے کھیل جائز ہے۔ کھیلوں میں خالص حرام کاری والے کھیل موجود ہیں، خالص گندے انتہائی جوا قسم کے، وہ بھی اب سارے جائز ہو جائیں گے۔ کھیل جائز ہیں، تیر اندازی، گھوڑ سواری، یہ دونوں کھیل ہیں نا، یہ جائز ہیں۔ تاش، کیرم، شطرنج، یہ سب کھیل جو ہیں وہ ناجائز ہیں، بلکہ ان میں سے بعض کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ خنزیر کے خون میں ہاتھ رنگنے کے جیسی بات۔ لیکن تیر اندازی،
گھوڑ سواری اور تیراکی۔ تیسرا ارمو بنو عدنان فإن أباكم كان راميا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اے بنو عدنان، عربوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے عربو تیر اندازی کیا کرو، تمہارے بابا اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے، وہ شکار کیا کرتے تھے۔ شکار کرنے کے لیے تیر اندازی، میدان جہاد میں کام آئے تیر اندازی، مجاہدین کے کام آئے گھوڑ سواری گھوڑے، اور مجاہدین کے کام آئے سمندروں سے، دریاؤں سے، نہروں سے پار جا کر دشمنوں پر حملہ کرنا، تیراکی۔ یہ 3 کھیل جائز ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے کھیل ہیں ان کو آپ نے جائز کر رکھا ہے، لیکن ان کی جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہیں گے نہیں ہم تو یہاں وہ نہیں لگاتے، کچھ نہیں لگاتے، بس پیپسی ہوتی ہے، جو جیت گیا پیپسی کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پینا تو خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے تو کچھ نہ کچھ لگایا ہوا ہے۔ پیپسی ہو، سگریٹ کی ڈبی ہو، جو اس سے بھی بڑا حرام ہے، جس کا پینا ہی حرام ہے، وہ بھی رکھایا ہوا ہے۔ اور یا کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز۔ جوا کیا ہے؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ لاکھوں کا ہی، ایک کیا کہتے ہیں، لاکھ کا بھی چور، اور آگے لفظ پنجابی کا ہے، اس کو پتہ نہیں اردو کیا بنے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں لکھ دا بھی چور تے ککھ دا بھی چور، یعنی تنکا اٹھا کے لے جائے تب بھی چور ہے، لاکھ اٹھا کے لے جائے تب بھی چور ہے۔ یہ جوا ہے، چاہے ایک ٹیڈی پیسے کا ہی کیوں نہ ہو۔ جماعت والے کہتے ہیں کہ قرآن سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن کا حق ہے، کوئی حدیث ثابت ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں، اب یہ جماعت والے کچھ لکھ کے پھر اس کو کاٹ دیا ہے، اور یہ کون سی جماعت والے ہیں جنہوں نے ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنا قرآن کا حق لکھا ہے؟ میری نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ 15 دن میں، پھر 7 دن میں، کہا اور زیادہ، کرتے کرتے فرمایا 3 دن سے زیادہ میں، 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو نہ پڑھو، بلکہ فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یعنی 10 سپارے روزانہ۔ اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں، 10 سپارے پڑھیے، 5 پڑھیے، 2 پڑھیے، 1 پڑھیے، سال میں 1 مرتبہ ختم کریں، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ۔ کسی حدیث میں یہ 2 مرتبہ کا ذکر میری نظر سے نہیں گزرا۔ انشورنس کے بارے میں قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ جس میں لوگ لائف انشورنس، گاڑیوں کی انشورنس، میڈیکل انشورنس، یہ بڑی ساری قسمیں ہیں، لائف انشورنس، وائف انشورنس، ہاؤس انشورنس، ویئر ہاؤس، ہر طرح کی انشورنسیں ہیں۔ کوئی بھی انشورنس جائز نہیں ہے سوائے اس کے جس میں کوئی مجبوری نظر آ رہی ہو۔ مجبوری کہاں ہے؟ یہاں کاروں کی مجبوری ہے، کار انشورنس، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے قانون ہے، اس قانون کے تحت آپ روڈ پہ کار نہیں لا سکتے جب تک انشورنس نہ کروائیں۔ کروا لیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ باقی اب کہیں کہ چونکہ ایک تو جائز ہو گئی، اب گھر کی بھی کرا لیتے ہیں، اپنی بھی کراتے ہیں، وائف کی بھی کراتے ہیں، بچوں کی بھی کراتے ہیں، سٹور کی بھی کراتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل فوٹو والا معاملہ دیکھ لیں کہ پاسپورٹ کے لیے فوٹو بنانا مجبوری ہے، اب وہی فوٹو ٹیبل پہ رکھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بیچلر ڈیروں پہ عجیب سی حالت ہوتی ہے، شرم حیا نام کی نہیں ہوتی، ٹیبل پہ اپنا اور بیوی کا خوبصورت جوڑا فوٹو بنا کے، وہ جو اس طرح کا ہوتا ہے نا فریم، ایک جو کاپی کی طرح بند ہو جاتا ہے، ایک طرف صاحب اور دوسری طرف بیگم، بنے ٹھنے خوبصورت ٹیبل پہ پڑا ہے، ہر آتا جاتا دیدار کرتا ہے۔ شرم آنی چاہیے، کوئی کم از کم غیرت کی بھی کوئی حیثیت ہے یا نہیں؟ اگر کہیں بنوا ہی لیا ہے، تم دیکھو تمہاری بیوی ہے، لوگوں کو کیوں دیدار کراتے پھرتے؟ میڈیکل انشورنس جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ضروری کر دی گئی ہے۔ بہرحال جو چیز مجبوری ہے اس میں مجبوری ہے، جس میں آپ خود مختار ہیں اس کا کروانا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ کمپنیوں میں پرچیزر کا کام کرتے ہیں، جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو دکاندار ان کو کمیشن کے طور پر کچھ رقم یا کوئی چیز دیتے ہیں، یہ خالص کیا ہے؟ یہ خالص رشوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدمی کو بنا کے بھیجا تھا، تحصیلدار بنا کر، پرچیزر نہ صحیح، شکل وہی ہے، تحصیلدار،
زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے گئے، واپس آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ بکریاں زکوٰۃ کی، یہ بھیڑیں زکوٰۃ کی، یہ گائیاں زکوٰۃ کی، یہ ایک بکری میری ہے، ایک چھوٹی سی بکری ایک سائیڈ میں خوبصورت سی، کہا کہ یہ میری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیری کیسے ہے؟ کہا یہ انہوں نے مجھے ہدیہ دی ہے۔ تو فرمایا تو اگر اپنی ماں کے پاس اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تو وہ تجھے ہدیہ بھیجتے؟ کہا نہیں، پھر کیسے بھیجتے؟ فرمایا بکریوں میں شامل کر دو اسے۔ اب پرچیزر اپنی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کسی پرچیزر کو اس قسم کا کوئی کمیشن اور کوئی گفٹ کبھی کوئی کمپنی والا گھر نہیں بھیجے گا۔ وہ چونکہ جا رہا ہے، ان کا مطلب ہے کہ یہ 500-700 کی چیز ہے، لے جاؤ۔ انہیں معلوم ہے کہ اگلی مرتبہ ساتھ والی دکان میں نہیں جائے گا، ادھر ہی آئے گا۔ رشوت اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ رشوت ہے۔ آج کل گلی گلی میں مین پاور سپلائی آفس کھلے ہوئے ہیں جو لوگوں کو کام دلوا کر اس کے عوض ان کی تنخواہوں سے کچھ ریال نہیں، آدھے سے زیادہ ریال کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، باقی کچھ تنخواہ ان کو دے دیتے ہیں، جبکہ اس مزدور پر ان کا 1 ریال بھی خرچ نہیں ہوتا۔ کیا یہ کمائی کا طریقہ جائز ہے؟ اور پھر محنت کش مزدور کو 3 یا 6 ماہ لیٹ کر کے تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ یہ جو مین پاور سپلائی کا کام ہے یہ مشکوک قسم کا کام ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کسی نے لائسنس مین پاور کا بنایا ہوا ہے، اس کے پاس رہائش ہے، وہ آدمی کو لا کے یہاں اگر 2 مہینے 4 مہینے اس کی مرضی کا کام نہیں ملتا، اس کو بٹھائے ہوئے ہے، تنخواہ دے رہا ہے۔ اب اگر کہیں کام مل گیا اور تنخواہ ملی وہاں سے 10,000، یہ اس کو 8,000 7,000 دے رہا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر 3 4 6 مہینے اس کو بیٹھ کے رہنا پڑتا ہے، یہ تنخواہ دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، رہائش دے رہا ہے۔ اب ایک آدمی یہاں گلی سے ایک آدمی کو آواز آؤ کام بھیجنا، اس کو کام بھیج دیا اور اس کی تنخواہ لگ گئی آگے کمپنی سے 7,000 اور اس کو 3,000 دیتا ہے 3 مہینے کے بعد جا کے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے مزدور پر، یہ انتہائی ناروا سلوک ہے۔ اس طرح کی مین پاور سپلائی سے بچیں، یہ پیسہ حرام جمع کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ساری ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں تو آپ کو حق ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لے لیں، وہ تو بزنس ہے۔ یہ بزنس نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے جیب کتروں والا کام ہے، یہ تو جیب کتروں والا کام ہے۔ تم ادھر آؤ، ادھر بھیج دیا، ادھر آؤ، نہ کوئی خرچ نہ کوئی ذمہ داری، وہ پکڑا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر کوئی پکڑا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ پیچھے بھی نہیں جائے گا۔ اس طرح کی کمائی کرنے سے بچیں، جائز حلال کمائی کھائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر کے اس کی خون پسینے کی کمائی سے اس کا پیسہ کھائے۔ یہ خون پسینے کی کمائی سے پیسہ معقول بھی نہیں پھر کھایا جاتا، عموماً انتہائی نامعقول حدود تک پیسہ کھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی نے اپنی بیٹی کا رشتہ فرقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ کیا۔ شیعہ کہیں اب اتنی دور سے گھما کے کیوں لا رہے ہیں؟ شیعہ کہیں کہ میرے بھائی نے اپنی بیٹی شیعہ کو دے دی اور وہ نبی کی بیویوں کو گالیاں بکتے ہیں، نبی کے خلفاء کو گالیاں بکتے ہیں، نبی کے صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، مجھے آپ سب کو منافق کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنی بیٹیاں بھتیجیاں ان کے گھروں میں دے رہے ہیں، پتہ نہیں ایمان کہاں ہے۔ ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ جس آدمی نے ام المومنین عائشہ کو گالی دینی ہے، کیا اس کے گھر سے پینے کو جی چاہے گا، کھانے کو جی چاہے گا؟ آپ بیٹی اس کے گھر میں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، رشتہ کرتے وقت کچھ تو خیال کریں۔ حنفی شافعی مالکی مان لیا، لیکن ایک کھاتا ہی بالکل الگ تھلگ ہے جس کا مسلمانوں سے کوئی کسی طرح سے کوئی رابطہ نہیں بنتا۔ ایک نبی کے صحابہ کو چاہنے والے، دوسرے گالیاں بکنے والے، اور آپ رشتہ کرنے والے۔ ہم سب گھر والوں نے بھائی کے اس اقدام کی سخت مخالفت کر رکھی ہے، لیکن وہ اپنے اس فیصلے پر اٹل ہے۔ یہ کمیونسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی کیا ہے، وہ شیعہ ہے تو رہے، ہم مسلمان ہیں۔ بیٹی وہاں جا کے کیا کرے گی؟ سنی رہ پائے گی؟ اگر کہیں ان کی بیٹی آپ اپنے گھر میں لے آتے تو مان لیتے کہ بھئی آپ ان کو پڑھا سکھلا کر اپنے گھر میں
مجبور کر لیں گے، پابند کر لیں گے کہ وہ سنی ہو جائے، بیٹی ان میں چلی جائے گی، وہ بیچاری آپ نے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور اس رشتے کے بارے میں اب ہم کیا کریں؟ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رشتے کو صحیح نہج پر قائم فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیا اس بھائی سے۔ کیا ہمارا یہ قدم جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں اور باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جن کے دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اپنے اس بھائی سے بائیکاٹ کرنا بالکل بجا ہے، لیکن بائیکاٹ کافر و مسلم والا نہ کر دینا۔ بائیکاٹ ایسا ہو کہ اس کے ساتھ دعا سلام قائم رہے، لیکن ملنا جلنا لمبا چوڑا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر آپ نے لمبا چوڑا اسی طرح ملنا جلنا قائم رکھا تو اس کے فیصلے پر آپ رضامند ہیں۔ آپ اپنا احتجاج جو ہے وہ برقرار رکھیں کہ تمہارا ہمارا ملنا جلنا جو ہے وہ رشتہ داریاں ختم ہیں، لیکن دعا سلام قائم رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔